ہر محلے میں، ہر بستی میں کئی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور انتظامیہ کمیٹیوں کو چاہیے کہ یہ طریقے بند کریں۔ جن مسجدوں میں پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا ان میں جمعہ بند کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جمعہ کا مقصد ہی ہے مجمع عام کا ایک جگہ جمع ہونا، ورنہ کیا ضرورت تھی، شریعت نے جمعہ کی شرائط رکھی ہیں، ان شرط پر جمعہ کی نماز ہوگی ورنہ جمعہ نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو جو سکرین پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفتی شفیق الرحمان صاحب۔ اس کو جمعہ کے موقع پہ کچھ مسائل پوچھے گئے اور ان مسائل کا یہ جواب دے رہا ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھنا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا، ساتھ ساتھ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اگر پیج پہ نئے ہو تو پیج کو فالو ضرور کرنا۔ تو آئیے کرتے ہیں سٹارٹ آج کا اپنا ویڈیو۔ کیا شروع وقت سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے؟ فجر، ظہر، مغرب، یہ تین وقت ایسے ہیں کہ میقات الصلاۃ پر جو ٹائم دے رکھا ہے، اس ٹائم سے 2 منٹ پہلے بھی اگر اذان مکمل ہو گئی تو یہ اذان دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اذان نماز کے وقت کے اعلان کا نام ہے۔ جب وقت ہی نہیں ہوا تو جو مؤذن اذان دے رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مثلاً 4:50 پر عصر شروع ہو رہی ہے، تو جو آدمی 4:49 پر مر گیا اس پر عصر فرض تھی کہ نہیں؟ 4:50 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور ایک آدمی 1 منٹ پہلے مرا ہے، عصر کا وقت اس کو نہیں ملا، اس پر نماز عصر فرض ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کو وقت ہی نہیں ملا۔ اب اگر کوئی آدمی 4:49 پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو یہ کون سی نماز کے لیے بلا رہا ہے؟ ظہر تو ہو گئی اور عصر کا بھی وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے المؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہوتا ہے، اس کو امانت دیانت سے کام کرنا چاہیے، جو وقت ہو اس وقت کی پابندی کرے۔ اس لیے فجر، ظہر اور مغرب ان 3 وقتوں میں دی گئی اذان دوبارہ پڑھی جائے گی۔ البتہ عصر اور عشاء کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ پڑھنی جو چاہیے میقات الصلاۃ کے دیے ہوئے وقت کے مطابق، لیکن اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہوا کہ نماز کا جو شروع وقت میقات کے چارٹ میں دے رکھا ہے اس سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے اذان ہو گئی، تو اب یہ اذان دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہو گیا کبھی تو بس وہ اذان شمار ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا مسئلہ ہے، آج کل یہ رواج بنا ہے کہ صفوں کے درمیان بہت فاصلہ رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں۔ جب کووڈ آیا تو احتیاطاً علماء نے اجازت دی تھی کہ 2 آدمی اپنے درمیان میں فاصلہ رکھیں، اس لیے کہ یہ متعدی بیماری ہے، ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ اب وہ بیماری بھی ختم ہو گئی، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جن کو بچنا تھا وہ بچے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ فاصلے بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صفیں بنوایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے آپ جو الفاظ صف بنانے کے لیے بولتے تھے وہ یہ تھے، سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، واعتدلوا، سیدھے کھڑے رہو، اور وسدوا الخلل بینکم، اپنے درمیان میں خالی جگہ کو پر کرو۔ اگر کافی جگہ ہے تو پیچھے کا آدمی آگے آ جائے، اگر تھوڑی جگہ ہے تو دونوں مل کے کھڑے ہو۔ سد الخلل کا یہ مطلب۔ اس حدیث کی وجہ سے صفوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنا ناجائز ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے سووا فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، یا من اقامت الصلاۃ، دونوں الفاظ ہیں۔ صفیں درست کیا کرو، درست میں دونوں چیزیں آ گئیں، سیدھے کھڑے ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے رہنا۔ آپ نے فرمایا صفیں درست کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز مکمل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن، حکمران، حکام، انتظامیہ کوئی اقدام کرتی ہے ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہونے پر، تو مجبوری رہتی ہے، ورنہ اب ایسے حالات نہیں ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شریعت کے حکم کو نہیں مانتے، ان کے ہاں کچھ اپنی انا ہوتی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے لہٰذا اس کی پابندی کرو۔ ابھی چند دن پہلے اسی ہفتے میں نے سنا ہے کہ ایک امام صاحب کو انتظامیہ کمیٹی نے کہا کہ تم اعلان کرو امام صاحب ماسک پہنیں یا تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس کے نام سے جو فاصلہ مسجد میں ہے وہ رکھیں۔ امام صاحب نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ماسک کے بغیر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ایک چیئرمین صاحب کی بات ماننے سے کیا ہوگا، نہیں مانوں گا تو بھی مسئلہ، اور اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا امام کا کہ یہ فاصلہ رکھا جائے، تو امام صاحب نے سرسری سا کہہ دیا کہ
ماسک وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ چیئرمین صاحب کو لگا کہ میں نے ایک حکم دیا تھا اور امام صاحب نے اس کو پورا نہیں کیا، اسی بات پر امام صاحب کو چھٹی کر دی۔ یہ مسائل ہیں۔ تو بیچارے جو تنخواہ دار امام ہوتے ہیں ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ میں اس ڈر کی وجہ سے کبھی تنخواہ نہیں لیتا کہ پھر مجھے انتظامیہ کی بات ماننی پڑے گی، تو اور میرے اوپر بھاری پڑتا ہے بات ماننا، اس لیے آزاد رہتا ہوں۔ جب تک کسی کا دل چاہے مجھ سے سنو، نہیں تو دوسری جگہ چلو، بات دین سنانا۔ اس لیے آپ صفوں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جب یہ کووڈ کے نام پر وبا آئی تو علماء نے اجازت دی تھی کہ جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن ان بستیوں میں جمعہ ہوتا ہے، وہاں کی دوسری مساجد میں متفرق طور پہ لوگ جمع ہو کے جمعہ پڑھیں۔ جمعہ شروع ہو گیا، کووڈ بھی ختم ہو گیا، وہ فاصلے بھی ختم ہو گئے، لیکن جن مسجدوں میں جمعہ شروع کیا گیا تھا وہ جمعہ اب ختم نہیں ہوا۔ اب وہ 1.5 اینٹ کی مسجد ہر جگہ ہے، مسجدیں تو عالی شان ہیں لیکن اب جماعت سے لوگوں سے خالی۔ ہر محلے میں، ہر بستی میں کئی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور انتظامیہ کمیٹیوں کو چاہیے کہ یہ طریقے بند کریں۔ جن مسجدوں میں پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا ان میں جمعہ بند کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جمعہ کا مقصد یہ ہے مجمع عام کا ایک جگہ جمع ہونا، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ شریعت نے جمعہ کی شرائط رکھی ہیں، ان شرط پر جمعہ کی نماز ہوگی ورنہ جمعہ نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ہتھیلی کو خارش محسوس ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نیک شگون ہے، بعض بد شگون کہتے ہیں۔ ہتھیلی میں خارش ہونے سے کشمیر میں مشہور ہے کہ پیسہ ملتا ہے، اور مجھے اتنی زیادہ ہوتی ہے، مجھے کبھی نہیں ملا۔ تو اگر کسی کو ملا ہو تو بتائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ باتیں غلط مشہور ہو جاتی ہیں۔ ہتھیلیوں کو خارش ہونے سے اگر پیسہ ملتا تو لوگ کچھ زبردستی دوائیں وغیرہ لگا کر اپنے ہاتھوں میں خارش کیا کرتے، کام کاج چھوڑ دیتے، پیسہ آتا۔ کوا بولے تو مہمان آئے گا، ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسہ آئے گا، آنکھ پھڑکے تو کوئی آفت آئے گی، بلی سامنے سے گزر جائے تو دن خراب گزرے گا۔ یہ سارے کے سارے غیر اسلامی نظریات اور ہندوؤں کے عقیدے ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر داخل ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاتھوں کو خارش آنے سے نہ کوئی پیسہ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ کوئی نیک شگون ہے نہ کوئی بد شگون ہے، خارش ہے۔ وضو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی انگلی اٹھا کر، بعض لوگ وضو کرنے کے بعد، وضو کے بعد جو دعا آئی ہے اور جو کلمہ شہادت کا ذکر حدیث میں آیا ہے اس کو پڑھتے وقت چہرہ بھی آسمان کی طرف کرتے ہیں، انگلی بھی اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں انگلی اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، البتہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کلمہ شہادت پڑھنے کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ایک اور ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ مسلم شریف میں ہے۔ اور دعا ہے، یہ تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے کریں، اور ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ پڑھتے وقت آسمان کی طرف چہرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آسمان کی طرف چہرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر نکلو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ ابھی پچھلے ہفتے میں مجھے کسی نے فون کیا تھا کہ یہاں کسی نے بتلایا ہے کہ اگر باتھ روم وغیرہ میں وضو کر کے یہ دعا پڑھنی ہو تو پھر باہر نکلنا ہے، آسمان نظر آنا چاہیے۔ نظر آنا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر میں چھت کی طرف دیکھو، یہ بھی آسمانی ہے، آسمان کی جہت ہے، آسمان کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، آسمان کی طرف چہرہ کریں۔ تو انگلی نہ اٹھائیں، انگلی اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، صرف چہرہ اٹھانے کا ذکر۔ امام صاحب وضو کر رہے ہوں یا سنت ادا کر رہے ہوں تو کیا امام کا انتظار کرنا چاہیے؟ جماعت کھڑی نہیں، بالکل امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ امام صاحب اگر وضو کر رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ امام کا انتظار کریں، وہ آرام سے وضو کر کے آئے، اور اگر اس کو سنت پڑھنی ہے تو سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے، اور اگر وہ سنت پڑھ رہے ہیں تو چپ چاپ بیٹھے رہو، وہ اپنی نماز مکمل کریں گے سنت، پھر خود آئیں گے۔ امام کا حق ہے وہ پہلے کہاں کھڑا ہو، امام کھڑا ہوگا پھر لوگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی بڑی پریشانی ہے کہ وقت ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب امام یہاں اگر موجود نہیں ہے تو قضا نماز ہو۔ یہ جو اوقات ہم نے متعین کیے ہیں نا، 1:30 بجے نماز ہوگی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعین تھا؟ جب آپ تشریف لاتے تھے صحابہ بیٹھے رہتے تھے، تو آپ تشریف لاتے تھے پھر صحابہ اٹھتے تھے۔ ہاں اگر امام صاحب مسجد میں موجود نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں بھی اگر اس نے کسی کو اطلاع نہیں کی ہے اور وہ پابندی سے آنے جانے والا امام ہے تو بھی اتنی دیر انتظار کرنا چاہیے جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، سوائے مغرب کے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آ رہا ہو تو حق اسی کا ہے۔
اور اس کے بعد بھی نہیں آیا یا اس نے کسی کو کہہ رکھا ہے میں نہیں آؤں گا تو پھر جماعت قائم کی جا سکتی. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی امام صاحب عادی ہے اس بات کا کہ وہ وقت پہ مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا، 1:30 بجے وقت متعین ہے، وہ 1:30 بجے آتا ہی نہیں، وہ 1:30 بجے داخل ہو کر سنت پڑھنے لگتا ہے، عام طور پہ اس کی عادت ہے، اس وقت آ کر وضو کرنے لگتا ہے یا عام طور پہ غائب رہتا ہے، تو ایسے امام کو بھی پہلے کہنا ضروری ہے کہ امام صاحب جو وقت متعین ہے اگر آپ کو کوئی عذر ہے تو بتا دیں، ورنہ آپ وقت کی پابندی کیا کریں. لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ایسی صورت میں پھر انتظامیہ کمیٹی کے فیصلے سے کوئی متبادل انتظام کیا جائے، یا تو امام بدل لیں یا پھر ایسی صورت میں امام کو کہہ دیں کہ بھائی آپ وقت پہ نہیں پہنچیں گے تو ہم آپ کا انتظار نہیں کریں گے، ہم جماعت کھڑی کر دیں گے. جو شخص اجرت پر اعتکاف کرے، اجرت گاؤں والے اس کو دیتے ہیں، کیا اجرت معتکف کو دیں؟ نہیں، اجرت تو عبادات پر ہے ہی نہیں، کسی بھی عبادت پر اجرت نقد یا جنس ہے ہی نہیں. اس لیے معتکف جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یا قرآن پاک سنانے والا نماز میں قرآن پاک سناتا ہے، یا امام صاحب جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، یا مکتب اور مدرسے کے اندر جو حافظ صاحب قرآن پڑھاتا ہے، اس کو جو کچھ دیا جاتا ہے اگر یہ اجرت سمجھ کے دیا جا رہا ہے پھر تو ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ دین کے کسی کام کی اجرت دنیا ہو ہی نہیں سکتی. البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدمت کرنی چاہیے، امام کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور مدرس کی اور معلم کی بھی خدمت کرنی چاہیے. لے دینا ہو پہلے سے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھو تو آپ کو 3000 ملیں گے، امام صاحب اعتکاف میں بیٹھیں گے ہر حال میں، یہ نہ ہو. اب کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو بستی والوں کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر اظہار کیے خاموشی کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق امام صاحب کو کچھ ہدیہ پیش کریں، چاہے وہ کپڑے ہوں، عطر ہو، پیسے ہوں، کچھ بھی ہو، دکھاوا نہ ہو. اس میں یہ بھی نہ ہو کہ ہر آدمی کو اتنا دینا ہے، جس کو چھل کہتے ہیں، ہے نا، کل پہ چھل ہے، وہ کل چھل والا مسئلہ نہ ہو. لیکن ایسے کریں گے تو دے گا نہیں کوئی. تو ذہن بنانا چاہیے کہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ خاموشی کے ساتھ دے دیں کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ. ایسے ہی حافظ قرآن نے قرآن سنایا ہے تو یہ نہیں طے ہو سکتا کہ اس کو کتنا دینا ہے. اس لیے اس مسجد میں ہمارے حافظ نے قرآن پاک سنایا، نہ مسجد والوں نے مجھ سے پوچھا کیا دینا ہے، نہ میں نے بتایا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں. البتہ مسجد کمیٹیوں کو چاہیے کہ وہ حافظوں کی خدمت کریں، یہ قرآن کی عظمت کا حق ہے، لیکن متعین نہ کریں پہلے. اب جو امام صاحب کو تنخواہ دی جاتی ہے یا مکتب کے معلم اور مدرس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس تنخواہ کا مسئلہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ان کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ نماز پڑھانے کی نہیں ہے، قرآن پڑھانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ حبس وقت کی ہے. حبس وقت کا مطلب ہے آپ نے اس کو پابند بنایا، 5 ٹائم یہیں پڑھنا ہے، تو یہ 5 ٹائم کہیں جا نہیں سکتا. آپ نے تو 5 دن میں 5 وقت اس کے لے لیے ہیں، تو جو وقت آپ وصول کر رہے ہیں اس کی اجرت دو آپ. باقی نماز یہ جہاں پڑھے یا دوسری مسجد میں پڑھے، مصلی پہ پڑھے یا پیچھے پڑھے، اس کا معاوضہ نہیں ہوگا. معاوضہ اس چیز کا ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو استاد بنا دیا، امام بنا دیا اور طے کر دیا کہ 5 ٹائم یہاں حاضر ہونا ہے، تو یہ جو مسلسل 5 ٹائم حاضری دے رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اپنے کام متاثر ہو رہے ہیں، تو اس وقت کا معاوضہ آپ اس کو دے رہے ہیں. جو شخص خود صدقہ فطر لینے کا مستحق ہو اس کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا؟ نہیں، اس کو کیوں ادا کرنا؟ تؤخذ من اغنیائہم، لیا جائے گا مالداروں سے اور خرچ کیا جائے گا غریبوں پر. تو جو زکوٰۃ کا طریقہ وہی صدقۃ الفطر کا طریقہ. جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک غریب بہت زیادہ ضرورت مند، وہ صدقہ فطر لیں گے. ایک وہ طبقہ ہے جو صاحب نصاب بھی نہیں مگر زیادہ ضرورت مند بھی نہیں ہے، اس کو صدقۃ الفطر لینے کی ضرورت بھی نہیں، اگر لے لے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں. کوئی شخص صدقہ فطر کی نیت سے پیسہ دیتا ہے مگر رسید پر لکھنے والے نے امداد لکھا ہے، کیا یہ صدقہ فطر ادا ہو گیا؟ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دینے والے کی نیت اور لینے والے کے مصرف کا اعتبار ہے. دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے اور لینے والا اس کو کہاں لگا رہا ہے. اگر کسی آدمی نے لکھا ہے زکوٰۃ، دینے والا بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، لکھا بھی ہے زکوٰۃ، لکھا بھی ہے صدقہ فطر، دینے والا دے بھی رہا ہے صدقہ فطر، مگر آگے خرچ نہیں ہو رہا، تو علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. لیکن ایک آدمی نے دی ہے زکوٰۃ یا صدقہ فطر
غلطی سے لکھا گیا ہے امداد یا صدقہ جاریہ، مگر یہ پیسہ خرچ ہو گیا مصرف میں، تو اس رسید پہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ پیسہ صدقہ فطر کا اور زکوٰۃ کا ادا ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر دینے والا بھی اور لینے والا بھی اگر رسید کے صورت میں دے رہا ہے، لے رہا ہے، تو اس کے سامنے واضح کر دی کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اگر اپنا پیسہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر یا کوئی نظر نیاز براہ راست کسی غریب کو دے رہے ہیں، تو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہے، اس کو کچھ بھی کہہ کے دے دو، ہدیہ کہہ دو، خدمت کہہ دو، اپنا ارادہ یہ ہو کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ زکوٰۃ صدقہ فطر ادا ہوگی۔ کیا قرض دار کو بھی صدقہ فطر دینا چاہیے؟ قرض دار بھی دو قسم کے ہیں نا، قرض دار آج کل دو ہیں، ایک ہائی فائی قرض دار ہیں اور ایک بیچارے ضرورت مند قرض دار ہیں۔ جو آدمی ضرورت کی وجہ سے قرضہ لے، اس کے اوپر قرضہ ہو جائے اور قرضہ ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو یہی تو لوگ ہیں جن کو قرضہ ادا نہ کرنے کی گنجائش نہ ہو، مقروض ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر لینے کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس اپنا ضرورت کا گھر تھا، انہوں نے بینک سے لون لیا ہے ڈبل سٹوری کے لیے، پرانے ٹائل توڑ کے نئے ٹائل اور پیلنگ کی ہے، سفید ٹین اتار کے اب لال اور نیلا ٹین لگایا ہے، وہ پرانی ٹوٹی پھوٹی گاڑی بیچ کر اب اس نے بلینو لی ہے، اب اس نے بڑی کوئی اچھی گاڑی i20 لی ہے، اور اس کے لیے اس نے بینک سے قرضہ لے لیا ہے 10 لاکھ روپیہ۔ تو یہ آدمی ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے یا صدقہ فطر دیا جائے، بلکہ اگر یہ مقروض ہے اور اس قرضے سے ہٹ کر اس کے پاس گنجائش تھی زکوٰۃ دینے کی، مثلاً 50,000 روپیہ اس کے پاس تھا، 50,000 روپے پر زکوٰۃ دینی ہے، اس کو صدقہ فطر دینا ہے، اب تو 37,000 روپے پر ہے، یہاں 37,000 پہ، لیکن اس نے 10 لاکھ روپے بینک سے قرضہ لیا مکان بنانے کے لیے، عالیشان مکان کے لیے، ویسے تھا ماں باپ کے ساتھ، وہاں کمرہ کچن تھا اس کو، لیکن الگ سے بنانے کے لیے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ یہ اس قرضے کے باوجود زکوٰۃ دے، لے نہیں سکتا، اس کو دینی ہے۔ تو اس طرح کے قرضے جو ضرورت سے زائد آج کل عام طور پہ بینکوں سے لیے جاتے ہیں اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے، ایسے مقروض کو قرضہ صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسی سے لینی چاہیے، تو اس کو سمجھ میں آئے، عقل بیٹھ اس کے ٹھکانے آئے۔ ورنہ تو آپ دیکھو گے اگر حقیقت میں غریبوں کو چھوڑ دو، پھر تو سارا زکوٰۃ و صدقۃ الفطر انہی لوگوں کو دینا پڑے گا جن کے پاس i20 ہے، وہ تو سب زیادہ غریب ہیں۔ جو آدمی مزدور ہے اس کے پاس قرضہ کتنا ہوگا؟ دکان والے کا 5,000، کسی ہمسائے کا 2-4,000، دوا والے کا 1,000-2,000، 10,000 20,000 30,000 50,000 روپے قرضہ ہوگا۔ لیکن جس نے اپنا ہائی فائی مکان بنا رکھا ہے، عالی شان محل تعمیر ہو رہا ہے، عالی شان گاڑی ہے، اس کے پاس تو بینک کا 50 لاکھ روپیہ ہے، تو زیادہ بڑا فقیر کون ہوا؟ اس لیے جن کے پاس بڑی، سب نہیں، عموماً جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور جن کے مکان اور جن کے بڑے بڑے کاروبار بینکوں کے قرضے پر چل رہے ہیں، وہ بیچارے حقیقت میں غریب ہی لوگ ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو سب بینک کا ہے۔ وہ تو پتہ چلے گا اب تھوڑا کچھ دنوں کے بعد، ابھی نہیں چل رہا ہے پتہ۔ آج سے چند سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب وہ رگڑو رگڑو کی تحریک چلی تھی، تو میں نے اس وقت کسی مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ کشمیریوں کو اس پر شور نہیں کرنا چاہیے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک کے نظریے سے ہٹ کر میں کہہ رہا تھا عقلاً کہ ہماری زمین جو ہے وہ حکومت لے گئی، ہماری زمین ہے ہی کہاں؟ یہ ساری کی ساری زمین تو KCC لون کے نام پر کس کی ہے؟ بینک کی ہے، تو کس چیز پہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ حکومتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا بینک ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اچانک اعلان کرتا ہے کہ میں دیوالیہ ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ اب جو اس کے پاس کچھ رہا ہی نہیں، اس نے اربوں خربوں روپے لوگوں کو دے رکھے، تو اب کیا کرے گا؟ جو لوگوں کی پراپرٹیز اس کے پاس ہیں نا، وہ سب اس کو ریکور کرے گا، اور اس کے بعد لوگ کنگال رہ جائیں گے، وہ جو پیسہ دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور مکان جائیداد زمین کاروبار بینکوں کے ہاتھ چلے گئے ہیں، اور حکومت جو ہے اس پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ تو ویسے بھی ہمارے پاس زمین ہے کہاں؟ مکان کس کا ہے اپنا؟ لون پہ سب مکان لے رکھے، سب بینکوں کے۔ تو اس طرح اعتبار سے اگر ان مالداروں کو چھوٹ دے دی جائے نا، تو پھر غریبوں بیچاروں کو صدقہ و فطر بھی نہیں ملے گا، وہ سب انہی کو، کروڑ پتیوں کو دینا پڑے گا، پھر ہر بڑی گاڑی کو روکنا پڑے گا، اس کو صدقہ و فطر دینا پڑے گا، بھائی تمہارے اوپر بینک کا قرضہ ہے۔ کیا تراویح نماز کی قضا ہے؟ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو فجر صبح صادق سے پہلے، سحری بند ہونے سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ لینی چاہیے، چاہے اکٹھی ایک ساتھ پڑھے، چاہے رک کے پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے رکنا پڑے تو رک جائے۔ لیکن اگر صبح صادق ہو گئی، یعنی رات مکمل ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اگر کسی آدمی کی تراویح کی نماز چھوٹ گئی تھی یا ساری نہیں چھوٹی تھی، کچھ رکعتیں چھوٹی تھی، تو ان کی قضا نہیں۔ سستی سے چھوڑی ہے تو توبہ استغفار کر لے،
اور کسی عذر کی وجہ سے چھوڑی ہے تو اللہ معاف کرے.